بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے الحکم الشرعی فی عمل ترقی، تشریع اسلامی اور اعضاء کی پیوند کاری۔ اس موضوع کے حوالے سے جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں ارشاد فرماتا ہے فلولا نفر من کل فرقہ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین۔ فرمایا کہ ہر ایک فرقے سے ایک طائفہ ہونا چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، لیتفقہوا فی الدین، جو دین کے اندر گہری تفقہ، فہم، عمیق گہرائی کو جاننے والا اور ان کو اچھی طرح جاننے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگ جو قرآن حکیم کی اس آیہ کریمہ کو پیش نظر رکھ کر تفقہ فی الدین کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان کو خوشخبری اور بشارت دی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت تفقہ فی الدین کا ارادہ کرنے والوں کے ساتھ بھلائی کا، خیر کا ارادہ کرتا ہے، تبھی ہی ان کو دین میں تفقہ کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس شخص کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ و بصیرت اور فراست عطا کرتا ہے۔ تو ہم ہر دور کے اندر اگر دین کی یہ تفقہ کی نعمت پائیں تو اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہونا چاہیے، اور اس تفقہ کی اور اس فہم دین کی نعمت کا تقاضا ہے کہ جس دور میں بھی ایک مسلمان، ایک مومن بس رہا ہو، اس دور کے مسائل کو وہ ایڈریس کرنے والا، شریعت کے مطابق ان احکام کا حل دینے والا، اور انسانیت کو درپیش پیچیدہ اور گمبھیر مسائل ان کا ایک آسان شریعت کی روح سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و حدیث میں بیان کیا ہے اس مسئلے تک انسانوں اور امت کو پہنچانے والا ہو۔ تو ہم اپنے اس زمانے میں، اس دور میں دیکھتے ہیں کہ آج کچھ جدید مسائل کا سامنا اس امت کو ہے۔ یقیناً ان چیزوں کا واسطہ اور ان مسائل کا سامنا صحابہ اکرام کو نہیں تھا، تابعین کو، تبع تابعین کو، اسلاف کو، ہمارے اکابر کو نہیں تھا۔ جو جو انسانی علم آگے بڑھ رہا ہے، سائنس و ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، علم کے میدان میں نئی نئی فتوحات اور ایجادات میں نئی سے نئی اکتشافات کا ظہور ہو رہا ہے۔ تو انسانی زندگی میں جہاں آسانیاں آ رہی ہیں، وہیں نئے مسائل بھی جنم لے رہے۔ عصر حاضر کے مسائل میں سے اور جدید فقہی مسائل میں سے ایک مارکۃ الآراء مسئلہ اعضاء کی پیوند کاری کا بھی ہے، اور اس پر شریعت اسلامی
ہمیں کیا حکم دیتی ہے، اللہ اور اس کا رسول کا حکم کیا ہے، شریعت اس عمل کو کس نظر سے دیکھتی ہے، تو اس موضوع کو آج کے لیکچر میں ہمیں جاننا ہے۔ سب سے پہلے ہم سائنس کی بات کر لیتے ہیں، اور میڈیکل سائنس نے اب تک انسانی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور انسان کی زندگی سے جو مشقت، تکلیف اور اذیت کے پہلو تھے ان کو دور کرنے کے لیے، اور بالخصوص صحت کے باب میں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آج علم طب نے انسان کی زندگی کو بیماریوں سے، مختلف امراض سے بچانے کے لیے طرح طرح کی ادویات ایجاد کی، اور ترقی ہو رہی۔ یقیناً اس میں مسلمان سائنسدان اور مسلم اطباء اور ڈاکٹر، ان کی بھی بڑی خدمات ہمیں تاریخ کے صفحات میں میسر آتی ہے۔ تو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انسانی جسم پر جتنے امراض لاحق ہوئے، علم طب نے، میڈیکل سائنس نے ان کو ایڈریس کیا، اور ہر بیماری کا علاج دریافت کیا گیا، تا وقت کہ آج ہم اس زمانے میں پہنچے جب کرونا وائرس کا یہ مرض پھیل چکا۔ آج بھی اطباء، دنیا بھر کے ڈاکٹر حضرات سر جوڑ کر بیٹھے اپنی تحقیقات کو آگے بڑھا رہے، اور اس کے لیے ویکسین کی دریافت کے لیے کووڈ-19 کے حوالے سے دنیا بھر میں اطباء اور ڈاکٹر حضرات سرگرم عمل نظر آتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسائل انسانی زندگی کو لاحق ہوئے، ان کا وہ حل دینے کے لیے انہوں نے اپنی کاوشیں کی، اور بڑی بڑی کامیابیاں انہوں نے اپنے دامن میں سمیٹیں، اور انسانی زندگی کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اس کے اعضاء کا مفلوج ہو جانا، ناکارہ ہو جانا، اور مختلف حوادث کا شکار ہو کر کٹ جانا، اور طرح طرح کے اس کو اعضاء کے حوالے سے جب مسائل پیش آئے تو اس حوالے سے بھی اطباء اور ڈاکٹر حضرات نے سوچنا شروع کیا، اور نتیجتاً انہوں نے انسان کے اعضاء اگر ناکارہ ہوں تو ناکارہ اعضاء کو تبدیل کرنے کے حوالے سے سوچنے کا عمل شروع کیا، ان کا متبادل ناکارہ کی جگہ کارآمد اعضاء سے ان کے انتقال کی طرف توجہ کی۔ تو ہم نے دیکھا اگر کسی ایک انسان کی آنکھ ضائع ہوئی تو آنکھ کی جگہ دوسرے انسان سے آنکھ کی خیرات عطیہ لے کر اس کی بینائی کے سلسلے کو بحال کیا گیا۔ اگر کسی کا گردہ وہ ختم ہوا، ناکارہ ہوا، تو دوسرے انسان کا گردہ لے کر اس کی زندگی کو مفید بنایا گیا، اور اس کی زندگی سے مشقت اور اذیت کا خاتمہ کیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ہم مختلف حوالوں سے انسان کی زندگی میں، انسان کی جان میں، اس کے جسم میں اعضاء کی پیوند کاری کا یہ عمل آج دیکھ رہے ہیں۔ سائنس نے بڑھتے بڑھتے اس پیوند کاری کے اس سلسلے کو 3 صورتوں میں تقسیم کیا۔ آج انسانی اعضاء کے مقابل آرٹیفیشل مصنوعی اعضاء تیار کیے جا رہے، اور پھر اسی طرح انسان کے جسم سے جو ناکارہ ہو جانے والے اعضاء ہیں ان کے لیے حیوانی اعضاء، حیوانوں سے اعضاء انسانوں کے جسم میں منتقل کیے جا رہے، اور تیسری صورت ہم دیکھتے ہیں خود انسانوں ہی سے، انسان کے اپنے وجود سے یا دیگر انسانوں کے وجود سے انسانی اعضاء کا انتقال کا عمل جاری و ساری۔ اور سائنس اس کو آج بڑے پیمانے پر علم طب
ان چیزوں کو سر انجام دے رہا ہے۔ تو اگر ہم پہلی صورت کو مصنوعی اعضاء کی تیاری کے حوالے سے دیکھیں تو یہ جو مصنوعی اعضاء خود بنائے جا رہے ہیں، یہ جماعتات سے بھی بنائے جا رہے ہیں، نباتات سے بھی بنائے جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے اگر دانت ناکارہ ہوتے ہیں تو مصنوعی دانت بھی انسان کو لگائے جا رہے ہیں۔ انسان کی سماعت، قوت سماعت اگر ناکارہ ہوتی ہے تو آلہ سماعت انسان کو لگایا جا رہا ہے۔ دل کے والو ربڑ سے تیار کیے جا رہے ہیں، شریانیں بنائی جا رہی، آنتیں بنائی جا رہی، سانس کی نالیاں بنائی جا رہی، اور یہ پلاسٹک سے اور مختلف چیزوں سے یہ آج انسانی اعضاء تیار کر کے انسانی وجود کے اندر منتقل کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسری صورت کی طرف آ جائیں، حیوانی اعضاء کے حوالے سے ہم دیکھیں تو انسان کے جسم میں ان کا بھی ادخال کیا جا رہا ہے۔ انسان کی انتڑیاں اگر ناکارہ ہوتی ہیں تو جانوروں میں سے بکرے کی انتڑیاں انسان کے جسم میں کامیاب آپریشن کے ساتھ منتقل کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح انسانی جلد اگر ناکارہ ہو رہی ہے اور اس کی اپنی جلد سکن اس کو فائدہ نہیں دیتی تو جانوروں کی جلد انسانوں کی جلد پر ایڈجسٹ کی جا رہی ہے آپریشن کے ذریعے سے، مختلف ادویات کے ذریعے سے۔ تو اسی طرح یہ ہم اس صورت کے اندر گویا حیوانوں سے اعضاء لے کر انسانوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ اب یقیناً ایک انسانی جسم اور ایک حیوانی جسم دونوں کی تقاضے ریکوائرمنٹ جدا جدا ہیں، اور دونوں میں قبولیت اور عدم قبولیت اتنا آسان عمل نہیں ہے۔ ایک حیوان کے اعضاء جب انسان کے جسم میں منتقل کیے جاتے ہیں تو اس میں یہ دشواری پیش آتی ہے کہ ان کو انسانی جسم حیوانی اعضاء کو آسانی کے ساتھ قبول نہیں کرتا۔ اس کے لیے اطباء، ڈاکٹر حضرات دوائیں، مختلف میڈیسن وہ ایجاد کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے جسم میں حیوانی اعضاء کی قبولیت کے عمل کو بڑھایا جا رہا۔ یہ الگ بات کہ سائنسدان یہ چیز نہیں دیکھتے جب وہ انسان کی جان کو بچا رہے کہ کون سا حیوان وہ معقول اللحم ہے اور کون سا حیوان وہ عدم معقول اللحم، کس کا گوشت حلال ہے، کس کا ناجائز اور حرام ہے۔ وہ انسانی جان کو فوقیت دیتے ہوئے جس بھی جانور سے انسان کے جسم میں کوئی عضو آسانی سے منتقل ہو کر انسان کی زندگی کو افادیت دیتا ہے، نفع دیتا ہے، وہ یہ عمل بآسانی کیے جا رہے۔ اسی طرح ہم تیسری صورت انسانی اعضاء کی پیوند کاری کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ مصنوعی اعضاء بھی نہیں، حیوانی اعضاء بھی نہیں، خود انسان کے اپنے ہی اعضاء انسان کے وجود میں کارآمد ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی ترجیح اس حوالے سے اطباء اور میڈیکل فیلڈ سے وابستہ لوگوں کی یہ ہے کہ آٹو ٹرانسپلانٹیشن کے ذریعے سے خود کاری اپنے ہی جسم سے انسان کے اعضاء لے کر انسان کی جہاں ضرورت ہے اس کو پورا کر دیا جائے تو یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اور اگر انسان کے اپنے جسم سے اعضاء نہ لیے جا سکیں تو پھر انسانوں کی طرف دیکھا جاتا ہے، دوسرے انسانوں کی طرف۔ ہومو ٹرانسپلانٹیشن کے عمل سے یہ دوسری ضرورت اور دوسری صورت پوری کی جاتی ہے کہ انسان کیا اپنے اعضاء نہیں بلکہ دوسرے انسانوں سے اعضاء لے کر انسان کے جسم کو کارآمد بنایا جاتا ہے اور ایکٹیو اور افیکٹو بنایا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں
کہ ایک انسان کے اپنی جلد اگر کسی جگہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے، تو انسان ہی کے پورے وجود میں سے، جہاں سے اطباء ڈاکٹر حضرات مناسب سمجھتے ہیں، جلد کو لیا جاتا ہے، اور جہاں جلد ناکارہ ہوتی ہے، انسان کے اپنے ہی جسم کی جلد کو دوسری جگہ ٹرانسفر کر کے اس کی جلد کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح انسان کے جسم میں بالخصوص سر کے بالوں کا معاملہ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، تو انسان کے جسم ہی سے بال لے کر سر پر بال کی نشو و نما کا عمل جو شروع کر دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہم جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات انسان کی اپنے جسم سے، اعضاء کے حوالے سے کوئی استفادے کی صورتیں دیکھتے ہیں، تو ایسا عمل جو ہے خود انسان کے اپنے جسم ہی سے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح ہڈیوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے، انسان کی اپنی ہڈیوں سے ہی آگے اس کے جسم کے اندر ان کا بھی انتقال کا عمل یہ کیا جاتا ہے۔ اب جب ہم ایک انسان کے اعضاء کی پیوند کاری کو اس کے اپنے جسم کے تناظر میں دیکھ چکے، جہاں سے ضرورت پوری ہوئی اس کو مقدم جانا گیا، لیکن اگر انسان کا اپنا جسم اس ضرورت کو پورا نہ کرے تو پھر ہم دوسرے انسانوں کی طرف جاتے ہیں، ان کے اعضاء سے اپنے اعضاء کا علاج کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ پیوند کاری کا سلسلہ 19ویں صدی کے نصف آخر میں 1960 میں یہ شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے پیوند کاری جو کی گئی اور انسانی اعضاء کے اندر دوسرے انسانوں سے جو اعضاء لیے گئے، وہ آنکھ کا مسئلہ تھا۔ ایک انسان کی ناکارہ آنکھ کو دوسرے انسان کی آنکھ کے ذریعے سے پیوند کاری کے اس عمل کو شروع کیا گیا۔ آنکھ کی پتلی کو، کورنیا کو لیا گیا اور دوسرے نابینا شخص کی آنکھ کے اندر اس کو منتقل کر کے اس نابینا کو بینا بنا دیا گیا، اس نہ دیکھنے والے کو دیکھنے والا انسان بنا کر اس کی زندگی سے مشقت کو، تکلیف کو دور کر دیا گیا، اور اس کی زندگی کی جو الجھنوں کو ایک سلجھن میں اور ایک آسانی میں بدل دیا گیا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی آگے بڑھتی ہے، اور اس کے وجود میں جو پریشانیاں اور اعضاء کے حوالے سے آتی ہیں، ان کا خاتمہ کرنے کا یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اعضاء کی پیوند کاری کے اس عمل سے یقیناً ایک انسان کے وجود میں دوسرے انسان کے جب اعضاء منتقل ہوتے ہیں تو اس میں بھی قبولیت اور عدم قبولیت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ تو ان سب کا علاج ادویات کی صورت میں اور مختلف میڈیسن کی ایجادات کی صورت میں اس کو کیا گیا۔ لیکن سائنس اور طب کی نظر میں اگر ہم یہ غور کریں کہ اعضاء کی پیوند کاری کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا، سب سے بڑا مقصد وہ انسان کی جان کو بچانا ہے، انسان کی جان کو سہولت دینا ہے اور راحت دینا ہے، اور انسان کی جان سے تکلیف کا خاتمہ کرنا ہے، اذیت کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو اس طرح انسانی جان کو بچانا اور انسان سے تکلیف کو دور کرنا، یہ اعضاء کی پیوند کاری کا سب سے بڑا مقصد جو ٹھہرا۔ تو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ زندہ انسانوں سے بھی اعضاء لیے جا رہے ہیں اور مردہ انسانوں سے بھی اعضاء لیے جا رہے ہیں۔ مثلا انسان جو دنیا سے فوت ہو گیا، ایسا بھی ہوا کہ ایک مرے ہوئے انسان کا دل لیا گیا، لیکن اس کے لیے بھی ایک مخصوص مقرر بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے، 60 سے 70 گھنٹوں کے اندر اندر یہ سارا عمل مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تو دل کا بھی انتقال، دل کو بھی لیا گیا، دل کی بھی پیوند کاری ہوئی۔ اسی طرح جگر بھی لیا گیا، اور جگر کی پیوند کاری یہ زندہ انسانوں سے بھی ہو رہی ہے۔ اسی طرح گردہ زندہ انسانوں سے لیا گیا، آنکھ زندہ انسانوں سے
بلکہ زندہ کی بجائے آنکھ کا عمل جو ہے وہ مردہ انسان کی طرف، جس کی جان جانے والی ہو، وہ وصیت کر دیتا ہے میری جان جب چلی جائے تو میری آنکھ کسی کو ڈونیٹ کر دی جائے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اعضاء وہ حسب حال زیادہ تر جن کا ممکن تھا، جو اعضاء دو دو کی صورت میں تھے، ان کو زندہ انسانوں سے لیا گیا، اور جن پر انسانی زندگی قائم رہ سکتی تھی تو ان اعضاء کو زندہ انسانوں سے لیا گیا، اور جس عضو کے انتقال سے اور اس کے لیے جانے سے انسان کی جان کو خطرہ اور اس کا مرگ اور اس کی موت ہونا یقینی ہے، تو وہاں پر انسان کے بعد از مرگ ان اعضاء کو زندہ انسانوں کی طرف منتقل کیا گیا۔ تو یہ سارے کا سارا جو اعضاء کی پیوند کاری کا جو عمل ہے، تو اس میں ہم ہر جگہ پر، خواہ وہ مصنوعی اعضاء ہوں، خواہ حیوانی اعضاء ہوں، خواہ انسانی اعضاء ہوں، تو اس میں قبولیت اور عدم قبولیت سے یہ مسئلہ ہر دور میں انسان اس سے دوچار رہا۔ جوں جوں ادویات ایجاد ہوتی رہیں اور تجربات ہوتے رہے، میڈیکل سائنس ترقی کرتی رہی، اور یہ عمل اعضاء کی قبولیت اور عدم قبولیت کا آسان تر ان ادویات کے ساتھ ہوتا رہا، تو نتیجتاً اعضاء کی پیوند کاری کا عمل آگے سے آگے بڑھتا رہا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مختلف حوالوں سے اعضاء لینے والے بہت زیادہ ہیں جبکہ دینے والے کم ہیں، تو انسانوں کی مشکلات مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن ممکن حد تک سائنس اور طب اس کو ایڈریس کرتے ہوئے، میڈیکل سائنس اس کو ایڈریس کرتے ہوئے اسے آسان سے آسان تر جو بنا رہی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اعضاء جتنے بھی لیے جاتے ہیں، تو ایک مقررہ اور ایک محدود اور ایک لمیٹڈ وقت کے اندر ان اعضاء کا لیا جانا، محفوظ کیا جانا، اور پھر انسانوں کے وجود میں ان کا منتقل کیا جانا ضروری ہوتا ہے، تاکہ ان کی زیست اور ان کا زندہ رہنا، اعضاء کا زندہ رہنا اور ان کا مفید ہونا دوسرے انسان کے لیے کارآمد ہو سکے۔ تو آج یہ امراض بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر مثلا گردوں ہی کو دیکھ لیں تو ایک اندازے کے مطابق 10 لاکھ افراد میں سے 20 سے 40 افراد گردوں کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر یہ ڈائلائسس پر جاتے ہیں، اور بعض ناکارہ ہونے پر گردوں کی پیوند کاری کا یہ عمل جو ہے کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دل کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو دل کے حوالے سے 75% یہ جن افراد کے اندر دل کا انتقال منتقل کیا گیا تو وہ 4 سال تک جو وہ زندہ رہتے ہیں، عام طور پر یہ شرح ہے۔ جگر کی پیوند کاری والے افراد جو ہے ان کے لیے 10 سال تک عام طور پر یہ وقت ہوتا ہے، اور یہ اتنی مدت تک وہ زندہ رہتے ہیں۔ تو سائنس نے اس طرح سے انسانی زندگی میں جو مشکلات آئی ہیں، جو اذیتیں تکلیفیں آئی ہیں، ان کو کم سے کم کرنے کی بہر صورت ایک کوشش کی ہے۔ تو ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ عصر حاضر میں آج گردوں کی پیوند کاری کا عمل، آنکھوں کی پیوند کاری کا عمل، انتقال خون، آلہ سماعت، دل کے والو، دانت اور شریانیں، آنتیں اور سانس کی نالیاں، اور انسان کی جلد سازی، بالوں کی تبدیلی، یہ سارا عمل آج کے اس دور کے اندر جاری و ساری ہے، اور سائنس اس کو کیے جا رہی ہے۔ اور اگر سائنس کے طلباء سے اور اس سائنس کے حاملین سے ان سے پوچھیں تو ان کے نزدیک یہ عمل جائز ہی جائز ہے، اور وہ انسان کی جان کے بچانے کے عمل کو ہر چیز پر جو ہے ترجیح دیتے ہوئے اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور وہ انسانی جان کو سب چیزوں پر مقدم جانتے ہیں، بلکہ انسانی جان کی حفاظت کو وہ اپنے لیے انسانی خدمت جانتے ہیں۔ تو تمام اطباء، تمام ڈاکٹر حضرات آج بھی ہر مشکل سے مشکل اور پریشان سے پریشان کن صورتحال کے اندر بھی اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر انسانوں کی جان کی حفاظت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو عام حالات کے اندر
تو ہر صورت کے اندر وہ اس حوالے سے اپنے اس فرض کو مقدم جانتے ہیں، اور انسان کی جان کو راحت دینے کے لیے، اس کو مشقت اور اذیت سے بچانے کے لیے، اور اس مرتے ہوئے انسان کو زندہ رکھنے کے لیے ہر ممکن کاوشیں کرتے ہیں۔ تو اگر سائنس سے اس عمل کے جواز اور عدم جواز کا پوچھا جائے تو سائنس عدم جواز کے سلسلے کو تو کاٹتی ہوئی اس کے 100% جواز کا فتویٰ دیتی ہے، اور عملاً آج دنیا بھر کے ہاسپٹل میں اور ڈاکٹر اور اطباء اس عمل کو جائز قرار دیتے ہوئے پوری دنیا میں اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم اس تناظر میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب میڈیکل سائنس نے اس عمل کو اختیار کیا ہوا ہے، تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، ہم جب اس کو قرآن و حدیث کے دلائل کے تناظر میں پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں، اور قرآن سے شرعی حکم کا اخذ و استنباط کرتے ہیں، حدیث نبویہ سے اس کی شرعی حیثیت کا استدلال کرتے ہیں، تو ہمیں جاننا ہے کہ اس عمل ترکی کو، اس اعضاء کی پیوند کاری پر شریعت اسلامی کا حکم کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس حصے کو ہم اپنے لیکچر کے دوسرے پارٹ میں دیکھیں گے۔ باری تعالیٰ اس پورے موضوع کو صحیح معنوں میں ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الشکر للہ۔